السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج بیٹا ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا کاروبار میں دیانت، یعنی کہ ہم جو لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سودا سلف خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس میں دیانت داری کے متعلق جو ہے وہ یہ چیپٹر ہے ہمارا کہ ہمیں کاروبار میں دیانت داری سے کام لینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے عربی کے اندر بھی پڑھا ہوگا پہلے چیپٹر کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری کو دیکھ کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی کہ یہ تو ایمانت دار شخص ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ مشرکین جو کافر تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، لیکن وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی، یہ جو ہے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور ہر معاملے کے اندر دیانت داری سے کام کرنا چاہیے، امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے، دیانت داری سے جو ہے وہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق ہے ہمارا بک کے پیج نمبر 58 کے اوپر، کاروبار میں دیانت۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریڈنگ یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہے اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور امتی ہے۔ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اس کو حق ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا انتظام فرما دیا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں کسی بھی لمحے کے اندر اس نے کوئی رہنمائی جو ہے وہ نہ دی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کاروبار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس بنیادی حیات فراہم کر دی گئی ہیں کہ تم نے کیا کیا جو ہے وہ بنیادی فرائض سر انجام دینے ہیں کاروبار کے اندر۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہیں اور باقی ایک حصہ دوسرے تمام کاموں میں ہے۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مدجل جو ہے وہ ہدایات فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 حصے جو رزق اللہ نے جو ہے وہ بندے کے لیے رکھے، وہ کاروبار کے اندر ہے۔ جو بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، وہ اس کے اندر ہے، اور ایک حصہ باقی تمام کاموں کے لیے جو ہے وہ رکھا ہے۔ دیانت داری کا انعام۔ سچا اور دیانت دار تاجر انبیاء، یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اس بندے کے لیے جو سچائی کو اختیار کرتا ہے، دیانت داری کو جو ہے وہ اپناتا ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں جو ہے وہ جھوٹ کی امیزش نہیں کرتا، 2 نمبری والا کام نہیں کرتا، جو ہے وہ جھوٹ بول کر مال نہیں فروخت کرتا، اور جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ غیبت اور چغلی نہیں کرتا، بلکہ جو ہے وہ سچا اور دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ جو تاجر ہوگا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کب؟ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین سچوں کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ جو ہے وہ لوگ ہوں گے، یہ بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوں گے۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا۔ یہ کون سے تاجر ہیں؟ جو کاروبار میں دیانت داری نہیں کرتے، جو سچ کو اپناتے نہیں، جھوٹ بول کر اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی مال ہے، اس سے جیسا تو کوئی مال ہی نہیں ہے، اس کی اتنی ہی قیمت ہے، مجھے تو اتنے کا پڑا ہے۔ یہ جو ہے وہ چیزیں ڈال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو مال فروخت کرتے ہیں، ان کا حال جو ہے وہ فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقویٰ، نیکی اور سچائی اختیار کریں۔ ہاں، وہی تاجر جو تقویٰ، نیکی اور سچائی کو اپنائیں گے، وہی انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ، 3 قسم، ان میں سے ایک جو ہے وہ
ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت کرتے ہوں گے، یہ اللہ کے سخت ناراضی کے اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، اپنے کاروبار کو کرتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ مال ایسا ہے، اس طرح کا مال کہیں نہیں ملے گا، یہ بہت ہی اچھا مال ہے، ایسے ہے، یعنی کہ بہت جھوٹی قسمیں کھا کر، پتہ بھی ہے کہ یہ نکما مال ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، لیکن ڈبل قیمت لگا کر کسی کو فروخت کرنا اور دھوکہ دینا، اس سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی سخت ناراضی کے اندر ہوگا اور سخت عذاب کا حقدار ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ تو اس کے متعلق جو سوالات مشقی بنتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو مشقی سوالات کی طرف آئیں تو سب سے پہلا سوال ہے، کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات بیان کریں، اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، اسلام نے ہمیں مدرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں، نمبر 1 یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوگا، پورا جو ہے پیراگراف دیانتداری کا انعام۔ آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ دیانتداری کا اختیار کرے گا، آخرت میں کیا انعام ہوگا، یہاں سے لے کر بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ 2 سوالات ہیں جو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور اچھی طرح ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔